آپ اگر 100 لوگوں کو بٹھا کر رینڈملی ان سے اگر پوچھیں کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے نام کیا ہیں، میں نے یہ بات ابھی تک اپنی کسی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کری ہے، لیکن آج میں اس چیز کو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج میں کس ریلیجن کو مانتا ہوں۔ میں ایک میوزک ڈائریکٹر ہوں، میوزک کریٹر ہوں، اور I was about to open up my own bank, like my own mortgage investment company جس کو MIC بولتے ہیں، MIC۔ ایون جمعے کے ممبر کے اوپر جو امام بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب جمعے کا خطبہ یا جمعے کا وعظ دے رہے ہوتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بات کی نفی کر رہے ہیں۔ گمراہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ نہیں ماننے والے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، اور وہ سوال ہر اس شخص سے ہے، کسی خاص مسلمان سے نہیں ہے، یا صرف اور صرف مسلمان سے نہیں ہے، ہر اس شخص سے ہے جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے اور زندہ ہے۔ اور وہ سوال ہم سب ایک دوسرے سے پوچھنے کے بجائے خود اپنے آپ سے پوچھیں گے، اور مجھے بھرپور یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اگر ہم یہ سوال خود سے پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ ہم کس مذہب اور کس ریلیجن کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ڈیفینیٹلی ہماری چوائس تو نہیں تھی کہ ہم کس گھرانے میں پیدا ہوتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر مسلمان لکھا ہوا ہوتا ہے بطور ریلیجن۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرسچن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ کرسچن ہیں، بورن کرسچن، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تو وہ ہندو ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چوائس یا کوئی آپشن نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل اور یہ سمجھ بوجھ ضرور دیتا ہے کہ ہم صحیح چیز کو سلیکٹ کریں آؤٹ آف ایوری تھنگ، لیکن ہمارے پاس کوئی چوائس پہلے سے موجود نہیں ہوتی کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں۔ دوسرا سوال، پہلے سوال کا جواب تو ہمیں مل جائے گا، جیسے میں اگر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں تو ہاں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا الحمدللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج میں کس ریلیجن کو مانتا ہوں، کیونکہ جب ہم پیدا ہو گئے بائی ڈیفالٹ ہم مسلمان یا کرسچن یا ہندو وٹس ایور جو بھی ہمارا ریلیجن تھا، جب ہم اس میں بڑے ہوئے، ہم بالغ ہوئے، ہم ایڈلٹ بنے، اور جب ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عروج کے اوپر پہنچی تو اس وقت ہمارا ماننا یا اس وقت ہمارا ریلیجن کیا تھا یا کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو ہم ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی نان مسلم گھر میں یا نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو بھی کیا ہمارا ریلیجن اسلام ہی ہوتا، کیا ہم اسلام کو مانتے؟ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ کتنا ہے بطور مسلم۔ ہم کیا واقعی انٹرنلی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل بھی ہیں؟ کیا ہم ایک مسلمان کی طرح سوچتے ہیں؟ کیا ہم نے ایک مسلمان کا فرض ادا کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس جو مینول اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی صورت میں آیا، کیا ہم نے اس کو ایک دفعہ بھی پڑھا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریلیجن یا یہ دین بنایا کیوں، اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ پورا کا پورا قرآن نازل فرمایا 23 سال میں، اور چھوٹے چھوٹے پارٹس کر کے وحی کی صورت میں ایک ساتھ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما سکتے تھے۔ ہم نے کبھی اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کری سمجھ کر؟ ہم نے کبھی اس قرآن کو عربی کے علاوہ پورے قرآن کو ہم نے
ترجمے سے اپنی اپنی لینگویج کے اندر، جو بھی جس کی لینگویج ہے اس میں اس نے اس کو پڑھنے کی کوشش کری، اس نے سمجھنے کی کوشش کری۔ ہمیں کیا یہ پتہ ہے کہ جو اسلام کے اندر قرآن ہے موجود، اور وہ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں کے نام کیا ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں کس طریقے سے جھانکیں گے؟ آپ اگر 100 لوگوں کو بٹھا کر رینڈملی ان سے اگر پوچھیں کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے نام کیا ہیں، تو شاید کسی 1% کو پتہ ہوگا۔ میں حافظ قرآن جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ڈیفینیٹلی ان کی تو تعلیم ہی یہی تھی کہ قرآن کو حفظ کرنا۔ ان جنرل اگر آپ پاپولیشن دیکھیں دنیا کی اور مسلمانوں کی، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے تک کہ قرآن کی صورتوں کے نام کون کون سے ہیں۔ ہمیں چند مشہور صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک، ان کے نام پتہ ہے، یا جو قرآن کے پارہ نمبر 30 کے اندر جو صورتیں ہیں چھوٹی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کے نام پتہ ہیں، ہمیں ویسے نام نہیں پتہ۔ تو اب ہمارا یقین جو ہے وہ ہمارا یقین کتنا ہے کہ ہم کیا واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم جب مریں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ آج اگر ہمارے اوپر مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کل اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے اور ہمیں اس بات پر بھرپور یقین ہے؟ کیا ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صبح اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کر یا نہیں؟ کیا ہم کبھی یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر کتنا پارٹیسپیٹ کیا ہے بینگ اے مسلم؟ اور ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے سلیبس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے ہم ریلیجن کو، اپنے دین کو پراپرلی سمجھیں، اور دین کو پراپر سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، صرف اور صرف اس کا ترجمہ، اور اسٹریٹ اس کا ترجمہ۔ اور میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات میری اپنی پرسنل آزمائی ہوئی بات ہے، اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کیسے اس قرآن کو پڑھ کر میرا مائنڈ سیٹ دنیا کو دیکھنے کا چینج ہوا ہے۔ اور میں نے یہ بات ابھی تک اپنے کسی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کری ہے، اور میرے نزدیک یہ اتنی زیادہ ریلیونٹ بات بھی نہیں تھی، لیکن آج میں اس چیز کو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک بورن میوزیشین ہوں، اور مجھے آلموسٹ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ پلے کرنے آتے ہیں۔ میں ایک میوزک ڈائریکٹر ہوں، میوزک کریٹر ہوں، اور ایک وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے گانے کے لیے بھی بہت اچھی آواز دی ہے، اور بولنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی آواز سے نوازا ہے۔ اور نومبر 25 کو میں نے اپنا ایک گانا لانچ کیا تھا، اس کی پکچرائزیشن کے ذریعے، اس کی میوزک ویڈیو، اور 4 گانے اور تیار تھے، اور ان کی میوزک ویڈیو کی ڈائریکشن کرنی تھی۔ اور اسی ٹائم کے اندر میں نے قرآن کا اردو ترجمہ پہلے تو خود پڑھنا شروع کیا، اور 25 نومبر کو میرا گانا لانچ ہوا، اور دسمبر 1 سے اللہ تعالیٰ نے بس میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ میں اپنی آواز میں قرآن کے ترجمے کو ریکارڈ کروں اور اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں۔ مجھے اس چیز سے پیسے کمانا نہیں تھے، کیونکہ بزنسز میرے ملٹیپل بزنسز ہیں، اور پیسوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے پرابلم نہیں رکھی۔ تو دسمبر 1 سے میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا، اس وقت میں نے اپنا جو میوزیکل میرا کیریئر تھا، جو پہلے ایز اے پیشن تھا، اور وہ
اس کیریئر کو میں ساتھ ہی لے کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کو تو میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور میوزک تو میرے ساتھ ہی ہے اور میرے ساتھ رہے گی. جب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے تیسرا سپارہ آئی تھنک پڑھا, جب اپنی آواز میں ریکارڈ کیا, تو میرا کانسیپٹ دنیا کو دیکھنے کا پہلے سپارے سے ہی چینج ہونا شروع ہو گیا. لیکن جب میں تیسرے سپارے پہ پہنچا تو میرے دل میں ایک چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوئیں اور میرے دل میں سے ایک آواز آئی ہے کہ میں میوزک کو کنٹینیو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. اور مجھے وہ مقصد سمجھ میں آیا ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی آواز جو بولنے میں دی, وہ کیوں دی. میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ مجھے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, کیونکہ میری جو ون آف مائی بزنسز واز فائنینس. میری اپنی مورگیج بروکریج تھی. میں لوگوں کو ہاؤسنگ کے لونز پرووائڈ کرواتا تھا اور آئی واز اباؤٹ ٹو اوپن اپ مائی اون بینک, لائک مائی اون مورگیج انویسٹمنٹ کمپنی, جس کو MIC بولتے ہیں, میک. اور وہ اس کی بالکل فائنل پروسیس کے اندر ہم تھے کہ میں اپنی خود مورگیج انویسٹمنٹ کمپنی, جس میں ہم خود لینڈ کریں گے پیسے, ڈیفینیٹلی میرا اپنا پیسہ اور ڈفرینٹ انویسٹرز کا پیسہ اس میں. لیکن قرآن کو جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا, ڈیفینیٹلی میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں سنا, کیونکہ جب میں نے اس کو سنا اور اس کے بعد میں نے اس کو پڑھنے کا ارادہ کیا تو 25 نومبر کو میرا گانا لانچ ہوا اور 1 دسمبر سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو سم ہاؤ میں نے وہ ارادہ اپنا بدل دیا کہ مجھے اس مورگیج کی انڈسٹری کے اندر آگے پرسو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انکم میری وہاں سے جنریٹ ہوتی تھی, وہ جو دوسرے میرے بزنسز ہیں وہاں سے وہ انکم ان سے زیادہ جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. صرف اور صرف توکل کی بات ہے. کیا توکل ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر, کتنا بھروسہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر, اور کس طریقے سے وہ بھروسہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیولپ ہوگا پراپر طریقے سے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بار بار کہ تم جب مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں, اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں ان سے کہ وہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے. اور وہی ایک اللہ ہے جو ہم سب کا حاکم ہے, اور اسی کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے, اور اس سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. آپ دنیا میں کسی سے جا کے کچھ پیسے مانگیں یا دنیا میں کسی سے کوئی مدد مانگیں تو وہ شاید آپ کو منع کر دے گا. اور مدد مانگنا آپ کسی اور سے مانگ بھی نہیں سکتے. آپ کو مانگنا اسی سے ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, جس نے آپ کو بنایا ہے. اور اس چیز کا بھروسہ اور اس چیز کی جو لگن ہے آپ کے دل میں, وہ پیدا اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو ڈائریکٹ سن نہ لیں. مجھے اب سے 6-7 مہینے پہلے تک مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں یہ کام کبھی کروں گا اور کبھی اس طرح بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی قرآن و سنت کا جو پیغام ہے وہ دے رہا ہوں گا. اور بس اللہ تعالیٰ کے کام ہیں, اور آپ کی جو دل کی آپ کی لگن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. پہلا قدم جو اس راہ کے اوپر اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کو خود ہی اٹھانا پڑے گا. ایک دفعہ اٹھا کر دیکھیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر سپورٹ کریں گے جس طرح کوئی ایک دفعہ آپ وہ قدم اٹھا کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کر لیں گے. اور یہ اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ میسج کو ڈیلیور کروں, کیونکہ
जितने भी लोग इवन जुमे के मिंबर के ऊपर जो इमाम बैठे हुए हैं, वो जब जुमे का खुतबा या जुमे का वाज दे रहे होते हैं तो उस वाज के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना कि कोई भी जो मिंबर पे बैठा हुआ है, कितनी बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है और कितना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से ये एजाज़ है उस शख्स को जो मिंबर के ऊपर बैठा हुआ है कि आपको सुनने के लिए कितने लोग आते हैं और बैठकर सुनते हैं, और आप के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह ताला की तरफ से और कितनी बड़ी इज्जत दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप उनको ये नहीं पैगाम दे रहे कि इस किताब को पढ़ें, आप उनको वाक़यात सुना रहे हैं। आप ये चीज़ें बचपन से, ये वाक़यात बचपन से हमारी इस्लामियात की किताबों के अंदर और डिफरेंट मीडियाज़ पे और डिफरेंट जो घर की महफ़िलें होती हैं जहाँ पर अगर कोई इस तरह का कोई टॉपिक निकल आए तो वहाँ पर हम 10,000 दफ़ा ये चीज़ सुनते हैं। अगर हम नहीं सुनते तो सिर्फ़ और सिर्फ इस कलाम को जो कुरान मजीद है इसका हम मतलब नहीं समझ पाते, हम इसको तर्जमे से नहीं पढ़ पाते और हमें कोई पढ़ने भी नहीं देता और हमें इसको पढ़ने के लिए कोई एम्फसाइज़ भी नहीं करता। और उसकी वजह ये नहीं होनी चाहिए कि अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें दीन को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया कुरान के अंदर, तो हमें सब चीज़ समझ आ जाएगी कौन सही है कौन सही नहीं है, क्या सही है क्या सही नहीं है, अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। और अगर हमें ये पता लग गया तो ये लोग शायद ये समझते हैं कि जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं इस चैनल से मुझे कोई फंडिंग या कोई मुआवजा नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है और बस जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ज़िंदगी को बदला है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये पैगाम अगर मेरी आवाज़ के ज़रिए कहीं पहुँचता है, अगर कोई कुरान के उर्दू तर्जुमे को मेरी आवाज़ के ज़रिए सुनने की कोशिश करे, और तो मैं एटलीस्ट मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई इल्म दिया था तो मैंने उसकी डायरेक्शन को राइट रखा और जो पैगाम पहुंचाना ज़रूरी था इस दौर के अंदर, और ज़राए भी मौजूद हैं। अब मुझे ये वीडियो डालने के लिए किसी टीवी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूब के ज़रिए या सोशल मीडियाज़ के ज़रिए अपने इस पैगाम को आगे फैलाता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है उस वक्त तक, और कभी ना कभी इंशाल्लाह लोग ज़रूर इसको देखेंगे भी और इंशाल्लाह कुरान को एक दफ़ा सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी के ऊपर इसकी नसीहत को अप्लाई भी करेंगे। और अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कुरान में कि कोई है जो इसे नसीहत हासिल करे, और ये हिदायत की किताब है और ये वाकई समझने की किताब है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल खोल कर और बिल्कुल आसान करके हमने इस कुरान को उतारा है ताकि लोग इसको समझ सकें। अब जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुरान को डायरेक्ट नहीं पढ़ना या बग़ैर किसी मौलाना के सुपरविज़न के नहीं पढ़ना, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है और मतलब तो बहुत बड़ा गुनाह है। और आप अल्लाह ताला की बात की नफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस कुरान के अंदर ये फरमा रहे हैं कि मैंने इसको आसान कर दिया है सबके लिए, और आप ये कह रहे हैं कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। गुमराह होने के लिए अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है कि जो लोग नहीं मानने वाले उनको ये कुरान गुमराह करेगा। और जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान है, और हम समझते हैं कि हमारे दिल में ईमान बाकी है अभी, और अब जबकि मीडिया और
اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہے اور اتنی زیادہ ہر چیز آپ کی فنگر ٹپ کے اوپر اویلیبل ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے 25 سال پہلے کی بات کی جائے اور آج کی بات کی جائے تو بہت زمین اور آسمان کا ڈفرینس ہے. ڈے اور نائٹ ڈفرینس کہ پہلے ہمارے پاس اتنی زیادہ اویلیبلٹی نہیں تھی چیزوں کی جتنی اب ہے, اور اس کا بینیفٹ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کے اندر ہی دے دیں اور ہمیں اس کی توفیق دے دیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں. ایک دفعہ آپ کو جو بھی ماننا ہے آپ اس کو مانیے, آپ ایک دفعہ اس کو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کیا ہے, نہ کہ ہم لیفٹ اینڈ رائٹ اور زگ زیگ اپنی ڈائریکشن کو کر کے چلیں. ہم جو اسٹریٹ ہمیں ایک پاتھ ملا ہوا ہے, آپ ایک دفعہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک دفعہ سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. 30 سپارے ہیں, ایک سپارے کی ڈیوریشن اگر 40 منٹ بھی ہو تو آپ 30 دن میں 30 سپارے ختم کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ. اور اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے یا آپ اگر سننا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم 100% شیور بردر کہ آپ یا سسٹرس جو بھی سن رہی ہیں کہ آپ اس کا میریکل دیکھیں گے, اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا میریکل ہے, واقعی یہ معجزہ ہے ایک جو قرآن ہمارے سامنے ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور بہت خوبصورت کلام ہے, بہت زیادہ خوبصورت کلام ہے. نہ ہمارے پاس ورڈز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر اسی چیز کے اوپر کہ اگر دنیا کے تمام درخت پین یعنی کہ قلم بن جائیں اور دنیا میں جتنے سمندر کا پانی ہے وہ سب انک یعنی کہ سیاہی بن جائے تو اور اتنا ہی اور آ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی بات ختم نہیں ہو سکتی. اتنا کچھ اس مالک پروردگار نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. ہمارا بھی اتنا تو فرض بنتا ہے احتراماً ہی کہ اس کتاب کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں اپنے آواز میں, اپنی اس کتاب کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں اپنی زبان میں. بس ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی, ہونی نہیں تھی اتنی. آخر میں آپ کو سورہ مرسلات کی آخری 4 آیات جو آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے وہ ریسائٹ کر کے سناتا ہوں, اس کا اردو ترجمہ. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے جھٹلانے والو, دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو, تم بے شک گناہگار ہو. تو جھٹلانے والے کون ہیں؟ جھٹلانے والے وہ ہیں جو قرآن کی بات کو نہیں سمجھتے. جھٹلانے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط ریپرزینٹ کرتے ہیں. جھٹلانے والے وہ ہیں جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ ایک ہے وہ مالک جو ایک ہی ہے اور اس نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے اور اس کے بعد ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھٹلانے والو, دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو, تم بے شک گناہگار ہو. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یعنی قیامت کے دن. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں. ہم کس چیز کے اوپر ہم کس چیز کے اوپر اکڑ کر چلتے ہیں؟ ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو ہم جھکتے نہیں. ہم سے اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے, تو ہم نہیں پڑھتے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. آخری آیت ہے, اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو بہت دکھ کا المیہ ہوگا اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ
ہم ضرور اپنی طرف سے ایک دفعہ کوشش کریں گے. انسان بہت کمزور ہے اور شیطان بہت زیادہ غالب ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت نہ ہو اس وقت تک ہم بچ نہیں سکتے شیطان کے بہکاوے سے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو سیدھا راستہ ہے ہمیں وہ دکھائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.